بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات ہیں جو پوچھے گئے ہیں، ان کے میں آپ کو جوابات دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، اگر مقتدی نے امام کے پیچھے تحیات نہ پڑھی تو کیا ہوگا؟ اگر کسی مقتدی نے امام کے پیچھے تحیات نہ پڑھی تو اس پر نہ تو سجدہ سہو لازم ہوگا اور نہ نماز لوٹانے کی ضرورت ہے اس کو، لہٰذا نماز اس کی ہو جائے گی۔ ایک سوال ہے کہ سنت اور نوافل کا کیا فائدہ ہے؟ سنت نوافل تو ایک یہ کہ آپ نماز پڑھتے ہو، فرائض ادا کرنے کے بعد سنت نوافل پڑھتے ہو، اب اس پر اضافی آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور سنت تو یہ کہ آپ وسلم کی طریقہ ہے اور آپ اس پر عمل کر رہے ہو تو اس کا بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن اگر کسی مسلمان کے فرائض میں کمی پائی جائے گی تو اس کو سنن اور نوافل کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے گا۔ تیسرا سوال کیا گیا کہ موذی جانور جیسے سانپ، بچھو وغیرہ ہیں، اگر وہ نماز میں آپ کو کاٹنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو مارنا جائز ہے نماز میں۔ نماز میں موبائل کی رنگ بجنے لگ جائے تو کیا کریں؟ پہلے تو یہ کہ احتیاط کرے کہ موبائل بجے ہی نہیں، پھر بھی اگر غلطی سے بھول سے موبائل آپ کا رہ گیا اس طرح تو ایک ہاتھ سے موبائل کو بند کر دینا چاہیے، دونوں ہاتھ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اور اگر کسی نے موبائل نکالا اور اس کو آرام سے دیکھتا رہا کہ کس کا کال آیا ہے، کس کی رنگ ٹون آئی ہوئی ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر اتنے آسانی سے پورے طریقے سے وہ دیکھ رہے سب موبائل ساری ڈیٹیل دیکھ رہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی، لہٰذا صرف ایک ہاتھ سے موبائل کو بند کر دے بس۔ مریض، سردی کا موسم ہے، اگر کوئی مریض اتنی شدت اس کا مرض اختیار کر گیا ہے، اگر وہ نماز میں منہ اور سارا بدن نہیں چھپاتا تو مرض بڑھنے کا خطرہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو مریض کے لیے جائز ہے کہ منہ بھی چھپا سکتے ہیں نماز کے اندر سردی کے موسم میں چادر وغیرہ سے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ آنکھ میں موتیاں، یعنی کہ کسی کے آنکھ میں موتیاں ہو گئی اور آپریشن کرانا ضروری ہے، تو اب اگر آپریشن کروا دیا اس کے بعد اگر رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا تو اشارے سے بھی کر سکتا ہے، سر کے اشارے سے سجدہ اور رکوع کرے۔